अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, प्रोग्राम के आज पहले हिस्से में बात करेंगे एलडीए की। तो पंजाब हुकूमत ने एलडीए के लिए खजाने के मुंह बंद कर दिए हैं। रवा माली साल में हुकूमत की जानिब से एलडीए को फंड्स जारी ही नहीं किए गए। कई ज़ेर तामीर और मुकम्मल होने वाले मनसूबाजात की रकम ताहाल वाजिबुल अदा है। इस पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है फ़हीम अमीन ने। दूसरी जानिब बात करेंगे कि 2022 में सिंध में सैलाब आया, जिसमें पूरा सिंध डूब गया था। तैयार फसलों और लाखों घरों को नुकसान पहुंचा था। इस दौरान सिंध हुकूमत ने नुकसान शुदा घरों की बहाली के लिए 21 लाख घर तामीर करने का ऐलान किया था। अब वो घर बने हैं या नहीं, इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करने के लिए कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी ने। जबकि आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान में इंपोर्ट होने वाली महंगी गाड़ियों की। पुरानी और महंगी गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर है। वफाकी काबीना ने विंटेज कारों की इंपोर्ट 6 सालों में तीसरी मर्तबा मुस्तरद कर दी है। इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे रियाजुल हक। तो नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। पंजाब हुकूमत ने एलडीए के लिए खजाने के मुंह बंद कर दिए हैं। रवा माली साल में हुकूमत की जानिब से एलडीए को फंड्स जारी ही नहीं किए गए। फंड्स का इजरा ना होने की वजह से कई ज़ेर तामीर और मुकम्मल मनसूबाजात की रकम वाजिबुल अदा है। रवा बरस एलडीए हुकाम की जानिब से हुकूमत पंजाब को 8 मुरासले जारी किए गए थे, लेकिन ताहाल हुकूमत की जानिब से फंड्स का इजरा नहीं हो सका है। शौकत खानम रोड पर 7 दफ़ा शिगाफ पड़ने के बावजूद CNW एलडीए को फंड्स जारी नहीं करवा सका। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीन। फ़हीम, सबसे पहले तो ये बताएं, क्या रवा माली साल के दौरान एलडीए को फंड्स जारी हुए हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका लाहौर की डेवलपमेंट में बड़ा किरदार होता है और बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी शुरू भी करती है, मुकम्मल भी करती है। और इसमें स्पेशल इनका जो इंजीनियरिंग विंग है उसने लाहौर में मेट्रो बस से लेकर बहुत बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए और मुकम्मल भी किए। लेकिन अब गुज़िश्ता तकरीबन 5-6 माह में अब तक एलडीए को किसी किस्म के कोई हुकूमती फ़ंड्स जो हैं वो जारी नहीं किए जा सके। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता साल भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट थे जो एलडीए ने मुकम्मल किए, जिसमें बंद रोड का एक मंसूबा था जो कि एक बहुत बड़ा मंसूबा था, जिससे हज़ारों नहीं लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वो मंसूबा भी मुकम्मल हो गया, लेकिन उसके जो पैसे हैं, उसके जो फंड्स हैं, उसका इजरा भी नहीं किया जा सका अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से। जबकि लाहौर और शादरा के दरमियान जो रावी का ब्रिज था, जो कि अमूमन वहाँ पर ट्रैफिक जैम रहती थी, शहरियों को बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता था, उसकी भी तोसी कर दी गई है। लेकिन उसके फंड्स भी जो है वो अभी तक जो ठेकेदार है उसको देना शुरू नहीं किए गए। जबकि इसके साथ साथ जो एलडीए की कुछ प्लानिंग्स थी, जिसमें कुछ स्ट्रक्चरल रोड जो थे वो बनाने थे एलडीए ने, ताकि लाहौर शहर जहां पर बहुत बड़ा मसला स्मोक का आपने और मैंने और बाकी लाहौर के लोगों ने देखा है, उसमें जो बड़ी वजह जो थी वो लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम और ट्रैफिक की वजह से स्मोक को कहा गया था कि बहुत ज़्यादा लाहौर में हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चरल रोड्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो कंजंक्शन है ट्रैफिक की वो रोकी जा सके। लेकिन उसके लिए भी जो एलडीए ने फंड्स मांगे थे, बताया जा रहा है कि 10 अरब के करीब वो फंड्स थे जिनका मुतालबा एलडीए की जानिब से किया गया था, लेकिन वो मामला भी जो है वो दब कर रह गया है। जबकि इसके साथ साथ कुछ मार्केटें थी, इंटरनेशनल मार्केट और दीगर जो कुछ एरियाज थे जिनकी डेवलपमेंट करनी थी, उसके फंड्स भी जो हैं वो अभी तक एलडीए को नहीं मिल सके। जबकि इसके साथ साथ एलडीए ने लाहौर में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस बनाने शुरू किए थे और कोशिश ये थी कि लाहौर के हर कौमी असम्बली के हल्के में कम से कम एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जरूर हो। उनमें से 2-3 तो मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन बाकी मुकम्मल इसलिए नहीं हो रहे कि उनके लिए जो फंड्स हैं उसका इजरा भी जो है वो नहीं किया जा रहा। जबकि ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये वो मंसूबे हैं जो कि 2018 से पहले जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो थी उसी ने इनको शुरू किया था। ताकि लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत में भी वो मुकम्मल नहीं हो सके और अभी भी उनके फंड्स का इजरा जो है ना होने की वजह से तो वो अब मंसूबे मुकम्मल नहीं हो सके। और तकरीबन उनमें से कई मंसूबे ऐसे हैं जहां पर अरबों रुपए लग चुका है और अब अगर मजीद कुछ फंड्स मिल जाएं
تو ان فنڈز کی مدد سے منصوبے مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ فہیم، اگر ہم منصوبوں کی بات کریں تو ایل ڈی اے کی جانب سے ویسے تو بہت سے منصوبے ہیں جو شروع کیے جاتے ہیں، ایسے کون سے منصوبے ہیں جو براہ راست متاثر ہو رہے ہیں فنڈز نہ جاری ہونے کی وجہ سے؟ دیکھیں، اگر ہم لوگ خیابان فردوسی جس کو عام طور پر شوکت خانم روڈ کہتے ہیں، یہاں پر مین روڈ ہے جس کے اوپر 7 دفعہ شگاف پڑ چکا ہے۔ بالکل ایک دفعہ وہاں پر گاڑی بھی گر گئی، موٹر سائیکل بھی گر گئی، ہم نے سب نے یہ واقعہ دیکھا ہوگا وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گزشتہ 1 سال سے پی این ڈی کو واسا ایل ڈی اے کی جانب سے مراسلے لکھے جا رہے ہیں کہ ہم نے اس روڈ کے اوپر ایک نئی سیوریج لائن ڈالنی ہے، تاکہ جو سیوریج لائن ڈلے، تاکہ یہ آئے روز جو سڑک پر دھماکے ہوتے ہیں، سڑک بیٹھ جاتی ہے، تو اس طرح کے ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکے۔ لیکن بار بار یقین دہانی کروانے کے باوجود، بار بار یاد دہانی کروانے کے باوجود وہ فنڈز کا اجرا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سڑک پر بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اگر آپ اس کے اوپر سفر کریں تو ایک سائیڈ کے اوپر نا ریڈ کلر کی برچیاں لگا دی گئی ہیں تقریباً 6 فٹ کے فاصلے پہ، کہ گاڑیاں جو ہیں ادھر سے تھوڑا سا سائیڈ پر ہو کر چلیں۔ وہ برچیاں جو ہیں وہ اس قدر خطرناک ہیں کہ اگر موٹر سائیکل سوار اس کے اوپر چلا جائے اور وہاں سے سڑک بیٹھ جائے، یعنی کہ وہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر سڑک انتہائی خطرناک ہے اور یہاں پر سفر کرنا خطرناک ہے، لیکن بار بار جو ہے وہ واسا کی جانب سے پی این ڈی کو مراسلے لکھے گئے ہیں کہ یہ ایک اپرووڈ اسکیم ہے، اس کو مکمل کیا جائے۔ یہاں پر تو سہولت کی بجائے لوگوں کی جانیں، لوگوں کا مال، لوگوں کی گاڑیاں وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے لیے بھی فنڈز کا اجرا جو ہے وہ ابھی تک نہیں کیا جا رہا، اور ایڈ ہاک بیسس پہ لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر جو ہے وہ کام چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فہیم، مطلب صورتحال کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آخر پنجاب حکومت کیوں فنڈز جاری نہیں کر رہی ہے؟ کیا صوبائی خزانہ اس وقت خالی پڑ گیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو کچھ فنڈز کا اجرا ہے یہ پنجاب حکومت کا خالصتاً جو ہے ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور ان فیصلوں کے اوپر ہی جو منصوبوں کے اوپر ہی جو ہے وہ ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن موجودہ حکومت کو جو متعلقہ ادارے ہیں وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ کچھ فنڈز کا اجرا کیا جائے، تاکہ منصوبوں کے اوپر جن لوگوں نے پہلے ڈپارٹمنٹ کی کمٹمنٹ کے اوپر کام مکمل کیے ہیں یا نئے کام شروع کرنے ہیں، جن کے لیے باقاعدہ طور پر پی سی 1 تیار ہو چکے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ ادائیگیاں کریں گے تو پھر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس وقت پورے لاہور میں آپ کو میں بتا دوں کہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا، صرف ایک لاہور میں کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، جو اچھی بات ہے، جس کے لیے اربوں روپے، تقریباً 40-50 ارب روپے کا خرچہ جو ہے وہ اس کے اوپر آنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پورے لاہور میں سڑکوں کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہا، اور یہ صورتحال بڑے عرصے بعد، اگر آپ کہیں تو کوئی سالوں بعد یہ صورتحال ہے کہ لاہور میں ایل ڈی اے جو ہے وہ کوئی بڑا میگا پروجیکٹ جو ہے جس میں کہتے ہیں کچھ بھی سٹارٹ نہیں کر پا رہی ہے، اور جو چل رہے ہیں ان کو بھی مکمل نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے بھی فنڈز کا اجرا ہے۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دوں کہ والٹن روڈ جو ہے وہاں پر ایک سی بی ڈی وہ ایک پروجیکٹ کر رہی ہے، اور اس پروجیکٹ کو ہم نے اس کے اوپر سٹوری بھی کی ہے کہ اس پروجیکٹ کو بھی مکمل نہیں کیا جا سکا، اور اس کے اوپر آلموسٹ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے۔ ہم نے یہاں پر جب ہم نے اس کے اوپر پروگرام کیا تھا تو کہا یہ جا رہا تھا کہ ودن منتھس، اب ہمیں صرف کچھ ہی مہینے درکار ہے، ہم یہ پروجیکٹ بہت جلد مکمل کر لیں گے، لیکن آج بھی ہمیں اس کا کوئی پرسان حال دکھائی نہیں دے رہا۔ دیکھیں، وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ گزشتہ چند روز قبل بھی جو ہے وہاں پر ہمیں کچھ بڑے سیریس قسم کے ایکسیڈنٹس دیکھنے کو ملے ہیں، وہاں پر لوگ اپنی جانیں ہار رہے ہیں، وہاں پہ زخمی ہو رہے ہیں، لیکن نہ وہاں پہ لائٹس آن کی گئی ہیں، نہ وہاں پہ بریجز جس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ جی وہ بھی جلدی فنکشنل کر دیے جائیں گے، وہ بھی نہیں کیے جا سکے، اور ان کے پیچھے بھی بتایا جا رہا ہے کہ فنڈز کا جو اجرا نہ ہونا جو ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے والٹن روڈ پر کام جو ہے وہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں پر کام تقریباً روک دیا گیا ہے۔ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام وہاں پہ ہمیں مشینری نظر نہیں آ رہی ہوتی جو وہاں پر کام کرے، اور اس حوالے سے شکایات جو ہیں وہ متعدد لیٹرز، مراسلے بھی جو ہیں وہ متعلقہ حکام کو لکھے گئے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو ایل ڈی اے جس کا کام لاہور کی ڈیولپمنٹ کرنا ہے وہ لاہور میں میگا پروجیکٹ شروع کرے، خاص طور پر اب سموک کے بعد تو ایسی صورتحال ہے کہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر فوری طور پر اوور ہیڈ بریجز یا انڈر پاسز کا بننا ضروری ہے تاکہ ٹریفک کی روانی جو اس کو سموتھ کیا جا سکے۔ لیکن لگتا یہی ہے صورتحال کہ حکومت اب ایل ڈی اے کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرنے کی بجائے ایم سی ایل کی طرف جا رہی ہے، اور ایم سی ایل کے ذریعے کچھ چھوٹے چھوٹے گلی محلے جو ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو کرنے میں انٹرسٹڈ رکھتی ہے۔ ایل ڈی اے جو ہے اس کو فنڈز کا اجرا
آپ نے یہ بھی تو بتایا کہ ایل ڈی اے حکام نے حکومت پنجاب کو فنڈز کے اجرا کے لیے مراسلے بھی بھجوائے تھے، اس پر حکومت کی طرف سے کیا موقف سامنے آیا، کیا جواب دیا گیا، کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ جب مراسلے لکھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ ہی ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کمیونیکیشن کے بعد تقریباً اب 7 سے 8 دفعہ مراسلہ لکھا جانا، اس کا مطلب ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر یعنی کہ ایل ڈی کے اوپر بھی شدید پریشر ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ جن کانٹریکٹرز کے ذریعے انہوں نے یہ کام مکمل کروائے ہیں، ان کی طرف سے بھی ان کو کہا جا رہا ہوگا۔ انجینئرنگ ونگ جو ہے پورا ایل ڈی کا اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اب صرف ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو کہتے ہیں ویلیاں کھا رہے ہیں، مطلب کہ ان کو کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں دی جا رہی۔ پورا ایل ڈی اے صرف اس زور پہ لگا ہوا ہے کہ لوگوں کی پراپرٹیز جو ہیں وہ کمرشل اگر غیر قانونی طور پر استعمال ہو رہی ہیں تو انہیں جا کے پوچھا جائے، اگر کوئی غیر قانونی کمرشل استعمال ہو رہا ہے تو ان کو پوچھا جائے۔ یہ ضرور پوچھا جانا چاہیے، کام یہی ہے۔ لیکن جو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس کا نہ کام لاہور کی ڈیولپمنٹ کرنا ہے، نہ کہ ایک آپ ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوگی تو کس طرح سے لاہور صاف ستھرا ہوگا یا اسے خوبصورت بنایا جائے گا؟ دیکھیں یہی بات ہے کہ اس کو فنڈز کا اجرا کیا جائے اور نئے جو پروجیکٹ ہیں اس کے لیے باقاعدہ ایل ڈی اے کو ٹاسک دیا جائیں کہ لاہور شہر میں کوئی ایسی پلاننگ کی جائے، اربن یونٹ ہے وہاں پر، اتنے قابل انجینئر ہیں وہاں پر، جن کی ذمہ داری دی جائے کہ لاہور میں جو سموک کی بڑی وجہ ٹریفک ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کوئی لائحہ عمل دے۔ ٹیپا ایک ایل ڈی اے کا اپنا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کا کام ہے یہاں پہ ایک ایسے اشاروں جو ٹریفک کے اشارے ہیں ان کی ایسی ڈیزائننگ کی جائے تاکہ وہاں پہ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ تو یہ تمام کام ایل ڈی اے کا، لیکن اسی کے فنڈز روک دیے گئے ہیں، وہیں فنڈز کا اجرا نہیں کیا جا رہا، اور نئے میگا پروجیکٹ ظاہری بات ہے وہ شروع نہیں کیے جا رہے۔ اب انتظار دیکھتے ہیں کس چیز کا ہے کہ کب تک یہ جو ہے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے جو ہم عموماً مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ دیکھتے تھے تو وہ یہ کہتے رہے ہیں ہمیشہ کہ ہم لوگ ڈیولپمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں۔ بالکل، ان کا ہمیشہ سے یہی ایجنڈا سامنے آیا ہے کہ ہم لاہور کو خوبصورت بنائیں گے۔ بالکل، تو اب خوبصورتی کے وہ دعوے آخر کہاں گئے پھر؟ دیکھیں خوبصورتی کے دعوے اپنی جگہ، لیکن نئی ڈیولپمنٹ دیکھیں، اتنا بڑا شہر ہے، شہر اتنا پھیل گیا ہے، اس کے تقاضے جو ہیں وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان روڈز کو بننا چاہیے، ان کے لیے فنڈز کا اجرا کرنا چاہیے۔ اسٹرکچر روڈز جو ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو متبادل راستے جو ہیں وہ جنریٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹھوکر نیاز بیگ سے اگر آپ نے رائمنڈ کی طرف جانا ہے تو وہ آپ کو 1 یا 2 راستے ملتے ہیں، اور وہاں پر جو آدھا گھنٹہ جو ٹریفک جو ہے وہ بلاک رہتی ہے۔ تو فوری طور پر ضرورت ہے کہ کوئی اسٹرکچر روڈز بنائے جائے تاکہ ان روڈز کو یوز کرتے ہوئے جو مین شاہراہیں ہیں، رائمنڈ روڈ ہے، شوکت خانم روڈ ہے، خیابان فردوسی ہے، ان روڈز کے اوپر بھی پریشر جو ہے وہ ٹریفک کا کم ہو۔ اچھا فہیم، فنڈز تو خیر جاری نہیں کیے جا رہے ہیں، ہم ان مسائل کی بھی بات کر لیتے ہیں جن کا سامنا ایل ڈی اے کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بتائیے گا کون کون سے ایسے مسائل ہیں جس کا سامنا اس وقت ایل ڈی اے کر رہا ہے فنڈز جاری نہ ہونے کی وجہ سے؟ دیکھیں ایل ڈی اے جو ہے اس کو سب سے جو اگر ہم میجر بات کریں تو ان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ لاہور کو ڈیولپ کرنا ہے، لاہور میں جو بزنس بلڈنگ بائی لاز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا ہے، کمرشلائزیشن کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ یہ جو کام ہیں یہ نیچے ایک اے ڈی جی لیول پر ہوتے ہیں کہ جو کمرشلائزیشن کی چیزوں کو جو فیصلے کرنے، اس کے بعد جو نقشہ جات کی منظوری۔ اصل میں جو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کی کنٹریبیوشن جو ہے لاہور کی ڈیولپمنٹ میں ہے۔ اب وہ ڈیولپمنٹ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ پچھلے 5-6 ماہ میں تو رک گئی ہے ایل ڈی اے کی۔ ایل ڈی اے میں جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ ایل ڈی اے جو ہے وہ لاہور کا چہرہ جو ہے وہ نیا بنائے گا۔ اب نیا چہرہ بنانے کے لیے صرف ٹھوکر نیاز بیگ پر نیا دروازہ بنانے سے تو ایل ڈی اے نے لاہور کا نیا چہرہ نہیں لے کے آنا، جو کہ پچھلے وہ جو منصوبے شروع ہوئے ہیں کم از کم انہیں مکمل کر دیں تو شاید وہ چہرہ واضح ہو جائے۔ بالکل، نیا جو دروازہ ہے وہ ضرور بنائیں۔ ٹھوکر نیاز بیگ پر جو پہلے ایک دفعہ بنا تھا 2 سال پہلے، اس کو دوبارہ سے ایک نئے دروازے کو بنانا چاہ رہے۔ لاہور کا چہرہ لاہور کا اندر ہے، اور لاہور کی خوبصورتی، لاہور کے بہاگ تھے، لاہور کی آب و ہوا تھی، لیکن وہ تمام کی تمام جو ہے وہ چیزیں اب سموک کی وجہ سے کمپرومائز ہو رہی ہیں، اور ایل ڈی اے کو حکومت کو لوپ میں لینا چاہیے۔ ایل ڈی اے
کو کوئی ذمہ داری دینی چاہیے. LDA کی ذمہ داری یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ بڑی سڑکیں بنائیں, بڑے میگا پروجیکٹ بنائیں, اور اس جو محکمہ ماحولیات ہے اس کو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مل کر لاہور میں اسموک کو ختم کرنے, ٹریفک کو کی بحالی جو ہے یا کنجنکشن جو ہے اس کو جو ختم کرنے, اس کو بہتر کرنے کے لیے حصے دار بنانا چاہیے, نہ کہ اس نے جو پہلے پروجیکٹ شروع کیے ہیں جو ادھورے ہو گئے ہیں, جو مکمل ہو گئے ہیں, ان کے فنڈز روکنے کی وجہ سے LDA کے لیے مستقبل میں جو ہے وہ کام کرنے میں پرابلمز ہوں گی. اسی طرح اس کا آغاز بھی نہیں ہوا, اس کا وہ منصوبہ کاغذوں میں دب کر رہ گیا. اس کے بعد کریم بلاک کے اوپر بھی ایک انڈر پاس کا منصوبہ پرپوزڈ کیا گیا تھا, وہاں کی ٹریفک کو دیکھتے ہوئے وہ بھی جو ہے وہ فائلوں کی نظر ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں عمومی طور پر اگر آپ کبھی سفر کریں تو آپ کو مختلف چوراہوں پر گرین اپر بیٹھے جو ہے نا اسٹوڈنٹس, ینگ بچے نظر آتے ہیں, وہ مختلف سرویز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس جگہ پر آیا اوور ہیڈ کی ضرورت ہے یا انڈر پاس کی ضرورت ہے. اس طرح کے سرویس جو ہیں LDA کے انجینئرنگ ونگ کی جانب سے کروائے گئے ہیں, لیکن وہ کروا کر رکھ دیے گئے ہیں, وہ فائلوں کی نظر ہو گئی ہیں. کیا فائدہ ایسے سرویس کا اگر اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہونا تو؟ جی بالکل, اگر فنڈز کا اجرا نہیں ہوگا تو کب پھر یہ منصوبے مکمل ہوں گے, شروع ہوں گے, کیونکہ اسٹڈی جو ہے وہ LDA کے انجینئرنگ ونگ کی جانب سے تو کروا لی گئی ہے اپنی, اس کو کافی حد تک پورا بھی کر لیا گیا, لیکن جب حکومت کی جانب سے گو ہیڈ ہوگا, اپروول ہوگی, PND کی جانب سے فنڈز کا اجرا ہوگا, تو اس کے بعد ہی پھر جو ہے وہ یہ منصوبے آگے مزید کوئی بڑے شروع ہو سکتے ہیں. اچھا فہیم, گزشتہ چند سالوں سے ہمیں اسموک کا سامنا ہے اور اسموک کی بڑی وجہ ٹریفک ہے, اور اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے نئے پروجیکٹ شروع نہیں کیے جا رہے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل, اگر اب لاہور شہر میں اگر ہم بات کریں تو لاہور شہر کے جو سینٹر ہے, مین بلورڈ, گلبرگ جو ہے, جے روڈ جو ہے, اس کے ساتھ ساتھ لبرٹی مارکیٹ اور ظہور علائی روڈ, اس دفعہ کا جو AQI انڈیکس تھا ان علاقوں میں ہائیسٹ تھا, اور وہاں پر جس وقت دفاتر کی چھٹی ہوتی تھی وہاں پر ٹریفک اس قدر شدید ہوتی تھی کہ اس کا اثر جو تھا وہ لاہور کے AQI تک نظر آتا تھا. مطلب کہ اگر ایک جگہ پر 300, 400, 500 ہے جوہر ٹاؤن کی سائڈ پہ, تو اس وقت لبرٹی دیکھا جائے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پر قابو پانا بہت ضروری ہے, منصوبوں کو مکمل کرنا بہت ہے, اور لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس کا کام ہی یہ ہے کہ لاہور کو ڈیولپ کرے, جب اس کو فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے, فنڈز کا اجرا نہیں کیا جائے گا, تو یہ منصوبے کس طرح سے مکمل ہوں گے اور ان تمام مشکلات پر کیسے قابو پایا جائے گا؟ حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. پنجاب کے بعد بات کریں گے ہم سندھ کی. 2022 میں سندھ میں بہت بڑا سیلاب آیا جس میں کراچی اور حیدرآباد سٹی ایریاز کے علاوہ تقریباً پورا سندھ ڈوب گیا تھا. لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہوئیں, لاکھوں کچے گھر تباہ ہو گئے, جبکہ پکے گھروں کو بھی کافی نقصان ہوا. سندھ حکومت نے نقصان شدہ گھروں کی بحالی کے لیے 21 لاکھ گھر تعمیر کرنے کا اعلان کیا تھا. 21 لاکھ گھروں میں سے سندھ سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ 3 لاکھ گھر تعمیر ہو چکے ہیں. لیکن یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ جو گھر سرکار بنا کر دے رہی ہے ان میں واش روم, کچن اور دیگر سہولیات ہی شامل نہیں ہیں. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے منصور مغیری نے. منصور صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ فلڈ ریسپانس ایمرجنسی ہاؤسنگ پروجیکٹ آخر ہے کیا؟ دیکھیں 2022 میں پورے ملک میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا, جس وجہ سے دیگر صوبوں میں بھی کافی نقصان ہوا, لیکن سندھ میں بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ سندھ ٹیل اینڈ پہ ہے. اس وجہ سے جو بھی بارشیں ہوتی ہیں پانی یہاں زیادہ آ گیا, تو اس وجہ سے جو محکمہ زراعت اور ایریگیشن کے جو ٹیوب ویلز تھے وہ پانی نکالنے میں ناکام ہو گئے کیونکہ آلریڈی ناکارہ تھے, جس وجہ سے کراچی شہر اور حیدرآباد شہر کو چھوڑ دیں باقی ریسٹ پورا سندھ جو ہے وہ ڈوب چکا تھا. بالکل ان کے مناظر اتنے بھیانک تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. جس وجہ سے جو پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ تھی اس پہ اتنی تنقید ہوئی کہ شاید توڑی بند ٹوٹنے کے وقت بھی اتنا نہ ہوا کیونکہ وہ تو دریائے سندھ تھا, وہ ٹوٹ گیا. یہ تو سیلاب کا پانی تھا جو نکل نہیں سکا ان کے افسران کی نااہلی کی وجہ سے. تو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے پھر مختلف میٹنگز کی گئی ہیں. اس کے بعد پہلے تو یہ طے پایا کہ جو گھر گر گئے ہیں جن کا نقصان ہوا ہے ان کا سروے کرا کے ان کو کچھ رقم دے دیں. تو کچھ لوگوں نے اس پہ کہا کہ آپ رقم دیں گے, یہ جو غریب لوگ ہیں پہلے ہی متاثر ہیں, ان کے مال مویشی بھی ضائع ہو گئے, تو یہ رقم وہ خرچ ادھر ادھر کر دیں گے, ان کو گھر بنا کے دیں.
ٹھیک ہے. جب تخمینہ لگایا گیا کہ 21 لاکھ کے قریب گھر جو ہے وہ متاثر ہوئے تھے. 21 لاکھ گھر بنانا کوئی مذاق کی بات نہیں تھی. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس پہ جب انہوں نے شروع میں کہا کہ کتنے پیسے دیں کہ یہ گھر بنایا جائے تو 8-10 لاکھ روپے سے شروعات ہوئی. تو 8-10 لاکھ روپے جب کاؤنٹ کر رہے تھے تو ان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اتنا گھر بنائے. مغیری صاحب اس پروجیکٹ پر آپ نے کہا کہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے, صاف شفاف ہے, لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ایک کمرہ بنا کر دیا جا رہا ہے جبکہ کچن اور واش رومز بھی اس میں موجود نہیں ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل یہ بات درست ہے. اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی کافی تنقید ہو رہی ہے. یہ جو رواں سال کا پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں چیف منسٹر سندھ سے میں نے خود سوال کیا تھا کہ جو اس 21ویں صدی میں بھی جو خواتین بیچاری واش روم کے لیے کہاں جائیں گی. بالکل. اس سے کہا کہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے. اگر وہ واش روم اور کچن کا پورشن ہم ایڈ کر رہے تھے تو پیسے کافی بڑھ رہے تھے, تو اتنے پیسے آ نہیں رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ پہلے فیز میں ایک کمرہ پکا گھر جو ہے بنا کے دے دیں. اور دیہات کے لوگ ہیں وہ اپنی مجبوریاں ادھر ادھر سے پوری کرتے ہیں, پر نیکسٹ فیز میں جو ہے ہم ان کو کچن بھی بنا کے دیں گے اور واش روم بھی بنا کے دیں گے. خدا کرے کہ ایسے یہ ہو جائے تاکہ ان کو پکے گھر کے ساتھ پکا جو کمرہ ہے, ایک واش روم اور ایک کچن بھی مل جائے. تو دیہات میں رہنے والے لوگوں کی بیسک ضرورت تو یہی ہے. اچھا مغیری صاحب, 21 لاکھ گھر تعمیر کرنے کا کہا جا رہا تھا, جس میں سے آپ نے کہا کہ وہ ان کے اکارڈنگ 3 لاکھ گھر تعمیر ہوئے ہیں. تو کیا واقعی 3 لاکھ گھر مکمل تعمیر ہو چکے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے 3 لاکھ گھر. ہم نے وہ ایک ضلع کا جو ہے وہ ڈیٹا بھی دے رہے ہیں. مجھے بٹھا کے انہوں نے دکھایا کہ آپ کوئی بھی ضلع بتا دے, فرض کرو میں نے بتایا لاڑکانہ, تو ایک کلک کے ذریعے مجھے انہوں نے پوری ڈیٹا دکھائی کہ لاڑکانہ میں اتنے درخواستیں موجود ہوئے, اتنے گھر متاثر ہوئے, اتنے گھروں پہ کام جاری ہے, اتنے گھر کمپلیٹ ہو گئے ہیں. پھر میں نے کہا, مجھے کہا دوسرا بتائیں. میں نے کہا میرپور خاص دکھا دیں. تو میرپور خاص پہ دکھایا تو ان کے پاس بہترین ڈیٹا ہے, ایسے نہیں ہے ڈیٹا نہیں ہے. اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ صحافی جائیں اور دیکھیں آئیں, ہم آپ کو ایڈریسز پورا دے رہے ہیں کہ گھر ہیں, ایسے نہیں ہے کہ گھر نہیں ہیں. تو ہم نے دوستوں سے بھی فیڈ بیک لیا ہے, جو میڈیا کے دوست ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ گھر واقعی بن رہے ہیں اور کافی گھر بن چکے ہیں. تو مجموعی طور ان کے لیے کوئی اتنی مغیری صاحب 2022 سے لے کے 2024 تک 3 لاکھ ان کے اکارڈنگ گھر مکمل ہو چکے ہیں, جبکہ 21 لاکھ گھر بنانے تھے. اس منصوبے کو مکمل ہونے کے لیے مزید کتنا وقت درکار ہے؟ 18 مہینے مزید کہہ رہے ہیں, کیونکہ شروع میں بتا رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم اس لیے زیادہ لگ گیا کہ ہم نے سروے کرایا, تھرڈ پارٹی کو ہائر کیا, ان کو بھیجا, بینکس میں اکاؤنٹ کھلوانے تھے اور جو لون کے پیسے وہ لینے تھے. تو یہ تھوڑی پروسیس کا مسئلہ تھا, اس وجہ سے ٹائم لگ گیا. اب جو ہے ہم 18 ماہ میں مزید یہ تمام گھر بنا کے دے دیں گے. انہوں نے یقین دہانی تو کرائی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 18 ماہ میں بن جاتا نہیں بن جاتا. اگر 18 ماہ میں یہ بن گیا تو یہ سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا اور پہلا پروجیکٹ ہوگا کہ اپنی مدت میں بن گیا ہے. ادروائز ہم نے یہ بھی دکھایا ہے. اور سب سے بڑی بات مغیری صاحب کے صاف شفاف طریقے سے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. جی ہاں, وہ دعویٰ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ سے ڈیٹا بھی شیئر کریں گے کہ پہلے آپ دیکھ کے آئیں کہ ہم نے ان کو پیسے دیے. آپ جا کے بینکوں سے ملے, بینکوں سے پوچھیں کہ ہم نے ان کو پیسہ دیا ہے, ان کے اپنے نام سے اکاؤنٹ کھلوائیں. اور سب سے بڑھ کے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے یہ گھر میجارٹی عورتوں کے نام سے اکاؤنٹ کھلوائیں, کیونکہ اگر مردوں کو پیسہ ملے گا تو مرد ادھر ادھر جا کے خرچ کر کے آئیں گے. گھر جو ہے عورت کی ڈیمانڈ ہے, گھر عورت کی شان ہے. تو عورتوں کے نام پہ ہی انہوں نے اکاؤنٹ کھلوائے اور پیسے بھی ان عورتوں کو جا رہے ہیں, کیونکہ عورت تو گھر میں رہتی ہے, اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مرد تو باہر آپ گھوم پھر کے آتے ہیں, ہم کہاں جائیں. تو عورتوں کے نام پہ میجارٹی جو ہے انہوں نے عورتوں کے نام سے اکاؤنٹ کھلوائے. اب اس کی ویریفیکیشن بھی ہم نے کرائی ہے, کئی جگہوں سے اس بات کی تصدیق بھی ہوئی ہے کہ یہ اکاؤنٹ عورتوں کے نام سے کھلے ہیں, عورتوں کو ہی پیسے ملیں اور وہی خرچ کر رہے ہیں. اور میجارٹی میں تصاویر بھی ایسے آ گئی ہیں جہاں پر یہ خواتین کھڑی ہوئی ہیں, کہیں چیک لے رہی ہیں, کہیں کام کرا رہی ہیں. تو یہ پہلا اچھا پروجیکٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا, میں کہوں گا کہ جو اچھے پلاننگ کے ساتھ چل رہا ہے اور جس میں پیسے کم ہیں. مغیری صاحب خواتین کے نام پر اکاؤنٹس کھلوا دیے ہیں, ان کے نام پر پیسے دیے جا رہے ہیں, تو کتنا اس میں کتنے فیصد امکانات ہیں کہ وہ مرد حضرات ان خواتین سے پیسے نہیں لیں گے؟
बड़ी कोशिश की मर्दों ने इसमें ख़वातीन से पैसे छीनने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो जो बेघर ख़वातीन थी उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए आपको पैसे हमने नहीं देने हैं, क्योंकि हमने जो नीचे बेस रख दिया है अब हम इसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो बाकी पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसमें पहली बार मर्द हजरात जो है मजबूर हो गए ख़वातीन के सामने, उन्होंने हथियार डाल दिए, उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये घर बना दे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। बिल्कुल तो सल्यूट है उन ख़वातीन को जो डट के खड़ी हो गई अपने घर के लिए। अच्छा, एक ये है, हाँ डट के खड़ी हो गई हैं, ये पहला प्रोजेक्ट है ख़वातीन के लिए। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं और चल गए हैं, लेकिन वहाँ बड़ी तबाही हुई है। ये पहला प्रोजेक्ट है जो सक्सेसफुल से हमें नज़र आ रहा है और लोगों का फीडबैक भी अच्छा है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा जो इनका दावा है वो कह रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा, पूरी दुनिया में 21 लाख घर कोई किसी भी गवर्नमेंट नहीं बना के दिए जो हम बना के दे रहे हैं, और ये बिलावल भुट्टो साहब का हुक्म था, इसलिए हमने ये बनाने का अज़म किया और इस पे काम जारी है। अच्छा मुगीरी साहब, सिंध सरकार की अगर बात करें तो उसने इस प्रोजेक्ट पर अपने कितने पैसे लगाए हैं? देखिए 227 मिलियन सिंध गवर्नमेंट को, 257 मिलियन डॉलर सिंध गवर्नमेंट को इस पे डालने हैं पैसे, और 227 मिलियन वफाक को भी। लेकिन अच्छा, यानी कि वफाक भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है की जानिब से सबसे ज्यादा पहले पैसे, जी 50 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट की जानिब से पहले दिए गए, जो पैसे खर्च हो गए। वफाक की जानिब से ऐलान तो किया गया, अभी तक कोई 1 रुपया नहीं मिला है। ये सिंध के लोगों को सबसे बड़ी शिकायत है वफाक से कि जब भी हम मुसीबत में होते हैं, जब भी कोई तरक्याती काम होते हैं तो वफाक ऐलान ज़रूर करता है, लेकिन वहाँ से पैसे नहीं आते, काम नहीं होता है। तो मैं इस प्रोजेक्ट के ज़रिए वफाकी हुकूमत से कहूँगा कि सिंध का जो शिकवा है वो मेहरबानी करे ख़त्म कराए। बिल्कुल, और जो उन्होंने कहा है वो कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें। सिंध भी इस मुल्क का हिस्सा है, तो वहाँ वफाक क्यों इस तरह से जो इग्नोर करता जा रहा है। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट में कितनी रकम देने का वादा किया था? 50 अरब रुपए का किया था, अभी तक आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। अच्छा, 50 अरब में से 1 रुपया भी वफाकी हुकूमत ने नहीं दिया? अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि और काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जहां पर वफाक कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन ये इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है जिसमें लोग बेघर हो गए थे, लोगों तबाही आ गई थी, फसलें ख़त्म हो गई थी। अब देखिए सर्दियां शुरू हो गई हैं, ये तीसरी सर्दी है कि लोग जो बेघर हो गए थे उन सर्दियों में गुजार रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत को रहम खाना चाहिए, तर्स करना चाहिए अपने लोगों पे। खुद ही ऐलान करते हैं, खुद ही पैसे नहीं दे रहे हैं, ये तो बात मुनासिब नहीं है, उनको देना चाहिए। जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनके जितने भी लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता हैं, उनको चाहिए कि ऐलान शुदा पैसे फौरी तो रिलीज़ कर दे, ताकि इस काम में तेजी आ जाए और काम जल्दी हो जाए, और बाकी जो लोग रहते हैं नजर आ रहे हैं क्योंकि अब 2 साल का ऑलरेडी टाइम पीरियड जो है वो गुजर चुका है। 18 महीने मजीद कहा जा रहा है। कितने फीसद इम्कानात हैं कि 18 महीनों में बाकी के लाखों की तादाद में जो घर हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे? देखिए उसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई 8-10 माह तो उसके आप पहले सर्वे में लग गए, पहले मीटिंगों में लग गए, और उसके साथ जब डोनर इदारों से पैसे आने थे उनसे मीटिंग करके पैसे तय हो गए, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जाता है, सर्वे किया जाता है, उसमें आ जाए। तो पहला वाला साल जो है वो तो आप निकाल दें, क्योंकि आप कुछ भी करें सरकार में कागज़ जो है बहुत स्लो चलता है, कागज बहुत स्लो चलता है। इस वजह से अब जब काम शुरू हो गया, गाड़ी चलने शुरू हो गई है, तो अब उम्मीद यह है कि अब मजीद जो है ज़्यादा डिले ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। नाजरीन, 2022 में सिंध में एक बड़ा सैलाब आया जिसमें तकरीबन पूरा सिंध डूब गया था, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से इस पे बहुत ही अच्छे जो है वो उसका मुजाहरा किया गया और एक अच्छा प्रोजेक्ट सामने लेके आए वो, और एक अच्छा इनिशिएटिव था कि तमाम वो अफराद जिनके घर तबाह हो गए हैं उन्हें 21 लाख घर बना के दिए जाएंगे। इस पर बहुत अच्छे और साफ और शफाफ तरीके से काम जारी है, और हमारी कोशिश भी यही है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो वादा किया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए रकम देने का, वो जल्द अज जल्द वो रकम अदा कर दे ताकि ये प्रोजेक्ट एज सुन एज पॉसिबल मुकम्मल हो जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आज आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएं कि पुरानी और महंगी गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर है। वफाकी काबीना ने विंटेज कारों की इंपोर्ट 6 सालों में तीसरी मरतबा मुस्तरद कर दी है। FBR के मुताबिक 40 के करीब गाड़ियां मुल्क की मुख्तलिफ बंदरगाहों पर 2018 से 2022 के दरमियान पाकिस्तान आईं। इन 40 विंटेज गाड़ियों को अभी तक पोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिली है। लाखों डॉलर की ये कारें पाकिस्तान में गाड़ियों के शौकीन अमीर तरीन अफराद ने मंगवाई हुई हैं। इन महंगी गाड़ियों में पुरानी रोल्स रॉयस, बेंटले, मस्तांग वगैरह शामिल हैं। वफाकी काबीना से गाड़ियों की मद में इजाफी इंपोर्ट ड्यूटी की मंजूरी मांगी गई है। इस पर मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद रियाज उल हक। जी रियाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि कल काबीना के इजलास में एंटीक या पुरानी गाड़ियों की समरी को तीसरी बार मुस्तरद कर दिया गया है। ये एंटीक गाड़ियाँ कौन सी होती हैं और ये कितनी गाड़ियाँ हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना। ये तकरीबन 40 के करीब जो है वो एंटीक गाड़ियाँ हैं और मुख्तलिफ कराची की पोर्ट पे और कुछ जो ड्राई पोर्ट्स हैं मुख्तलिफ मुल्क में उन पर जो है वो पड़ी हैं। और ये तकरीबन 2018 के बाद से लेकर 22 तक जो मुल्क में गाड़ियाँ एंटीक गाड़ियाँ मंगवाई गई थी, ये वो गाड़ियाँ एंटीक गाड़ियाँ जो हैं। एंटीक बेचारा अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है, बहुत पुरानी और जिसे कह लें कदीम तो नहीं कह सकते, लेकिन ख़ासी पुरानी 50, 60, 70 साल पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं या उससे जो पुरानी उससे उन चीज़ों को, उन ऐसे आलात को, उन गाड़ियों को, मशीनों को एंटीक कहा जाता है। म्यूज़ियम्स में भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रखी जाती हैं। तो एंटीक गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ हैं जो अगर हम इन गाड़ियों की बात करें तो 1947 से लेकर 1964 तक की जो बड़े बड़े ब्रांड थे, रोल्स रॉयस, बेंटली और इसके अलावा मर्सिडीज़ के जो मॉडल्स हैं और इसके अलावा काफ़ी और कैडिलैक वगैरह बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ उस एक ज़माने में होती थी, अब ये एंटीक होती हैं। और ज़ाहिर गोरे भी जब इनको लेते हैं तो बहुत अरबपति जो लोग होते हैं वो इन गाड़ियों को, जो पेंटिंग्स के शौकीन होते हैं, इस तरह की चीज़ें लेते हैं। तो पाकिस्तानियों की जो आप समझ लें, मेरा ख्याल है कि 1% या 2% में जो लोग आते हैं उन्होंने ये गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं। और इनमें से अक्सरियत का जो ताल्लुक़ है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे वो कौन लोग हैं। बहरहाल ये वो तमाम पुरानी गाड़ियाँ हैं जो इन 18 से लेकर 22 तक जो है वो मंगवाई गई और काबीना के इजलास में कल जो है इसको बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। और उसके ज़ाहिर है मुस्तरद करने की जो बुनियादी वजह थी वो यही थी कि मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें अगर इस किस्म का कोई जो इक़दाम है वो अगर होता है तो वो दायरा हुकूमत के लिए सुख की और शर्मिंदगी का बायस होगा कि एक तरफ मुल्क में क्या चल रहा है और दूसरी तरफ आप लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट क्या है वो पाकिस्तान में इस वक्त आ चुकी हैं, उनकी पेमेंट्स हो चुकी हैं। बस FBR को जो उन्होंने ड्यूटी वगैरह जो देनी होती है उसकी मद में उसके बाद ये गाड़ियाँ जो हैं कब से पहुंच गई हैं, 2018 से पहुंची हुई हैं, लेकिन तक पोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिली है उन्हें। तो क्या वजह है कि पोर्ट उनको क्लियर नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल, 2018 से 22 के दरमियान ये गाड़ियाँ आई थीं और उसके बाद जो ये गाड़ियाँ जो है वहाँ मौजूद हैं। ज़ाहिर है ये पूरी एक लंबी कहानी है और हम शुरू करते हैं कि जुलाई 2018 में जब मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत जब जा रही थी तो जाते जाते उन्होंने एक SRO जारी किया था और SRO जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, SRO 833। और उसके मुताबिक जो फेडरल गवर्नमेंट जो है ना ऐलान करती है कि जो विंटेज जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको एग्जाम्प्ट करती है। जो क्लासिक गाड़ियां उनमें जीपें वगैरह जो शामिल हैं कस्टम ड्यूटी से उनको मुस्तस्ना करती है, रेगुलेटरी ड्यूटी से, एडिशनल ड्यूटी से, फेडरल एक्साइज ड्यूटी से, सेल्स टैक्स से, विद होल्डिंग टैक्स से। ये तकरीबन जो है वो 6 से 7 किस्म के जो टैक्स हैं उन तमाम के तमाम टैक्सेस से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। और कहा गया कि जो एंटीक गाड़ियां हैं उनको बाकायदा तौर पे जो है वो पाकिस्तान में वो जो है वो आ सकती हैं, लाई जा सकती हैं। तो बहरहाल कुछ गाड़ियां जो है वो ज़ाहिर पहले आ चुकी थी, कुछ उसके बाद आई। उसके बाद उनकी मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और वो समरी जो बजट के प्रपोजल के साथ जो है वो यानी SRO भी जारी किया गया और बजट काबीना ने उसकी मंजूरी भी दे दी मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत में। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो ये समरी ज़ाहिर दोबारा पेश की गई यानी इस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन फिर हुकूमत ने फैसला किया कि उन्होंने कहा नहीं, इस तरह तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने हर किस्म की चीज़ों पर इंपोर्ट पर दूसरी चीज़ों पे पाबंदी लगाई हुई है, लिहाजा ये नहीं हो सकता और इस समरी को दोबारा जो है लाया जाए। अब जाहिर है वो जो SRO जारी किया गया था वो एक किस्म का जो है वो इनवैलिड हो गया
اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک 2021 میں دوبارہ کوشش کی گئی. 2021 میں جب دوبارہ سمری لائی گئی ECC کے تھرو, تو ECC میں اس کو اگین اس کو جو ہے وہ انکار کر دیا گیا اس سمری کو. اور اس کے بعد جب PDM کی حکومت تھی 2023 میں, تو ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ تقریباً یہ جولائی کے آخر میں جب یہ جا رہے تھے تو اس میں دوبارہ سمری لائی گئی. 70-80 کے قریب ایجنڈا آئٹم میں تھے, ان میں سے جو ایک سائڈ پہ جو ایجنڈا آئٹم تھے ان کو اوکے کر دیا گیا, باقیوں کو چھوڑ دیا گیا. ان میں سے یہ جو تھی سمری تھی اس کو چھوڑ دیا گیا. اور اس کے بعد دوبارہ اب ان گاڑیوں کے حوالے سے جو ہے یہ سمری آئی ہے, اور فی الوقت اس کو جو ہے یہ ایجنڈا آئٹم سب سے پہلے نمبر پہ تھا. 16 ایجنڈا آئٹم جو کابینہ کے اجلاس میں کل تھے, اور اس کو فی الحال جو ہے مسترد کر دیا گیا, مؤخر کر دیا گیا, یا فی الحال اس کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا کابینہ کی طرف سے. اگر ہم سمریوں کی بات کر لیں تو وفاقی کابینہ کو اب تک کتنی سمریاں بھجوائی جا چکی ہیں اور وہ کتنی مسترد کر چکی ہے؟ یہ تقریباً 4 سمریاں جو ہیں وہ 6 سالوں میں آ چکی ہیں, اور یہ چوتھی سمری تھی جو کل پیش کی گئی تھی کامرس ڈویژن کی طرف سے FBR کے تعاون سے, ظاہر ہے کیونکہ FBR ڈیوٹیز وغیرہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے. تو چوتھی مرتبہ جو ہے اس ان سمریز کو مسترد کیا گیا ہے. اور یہ بڑا حیران کن ہے کیونکہ بہت سی سمریز کو ہم دیکھتے ہیں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یا بہت ہی کوئی سیریس ایشو ہو جائے تو تیسری مرتبہ اس سمری کو جو ہے وہ کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. لیکن یہ اتفاق ہے کہ چوتھی مرتبہ کم از کم میں پچھلے کچھ 10 سال سے کابینہ کو دیکھ رہا ہوں, میری یادداشت میں شاید یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بہت زیادہ خاص وجوہات کی بنا پر نہیں بلکہ سیاسی اور دوسرے معاملات کی بنا پر جو ہے وہ ایسی سمریوں کو جو ہے وہ مسترد کیا جا رہا ہے, جس میں چوتھی مرتبہ اس سمری کو جو ہے وہ مسترد جو ہے وہ کر دیا گیا یا اگنور کر دیا گیا ہے, کنسیڈر نہیں کیا گیا. اختلاف سامنے آ رہا ہے اور 4 بار سمری پیش کرنے کے باوجود بھی وہ مسترد ہوئی ہے. اچھا, اس میں آج کامرس ڈویژن میں گیا اور کئی افسران سے بھی ملاقات ہوئی اور اس چیز کو جاننے کی کوشش کی میں نے کہ یہ چوتھی مرتبہ یہ آ رہی ہے, اور یہ بڑا مجھے تجسس ہوا, یہ جاننا میں چاہ رہا تھا کل سے میں اس بات کے پیچھے تھا کہ اس کا پتہ لگایا جائے کہ یہ انٹیک گاڑیاں ہیں اور یہ انٹیک جو گاڑیاں ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ ان کی سمری آتی ہے اور پھر وہ ایک قسم کی یا کینسل ہو جاتی ہے یا ڈراپ ہو جاتا ہے ایجنڈا. 4 مرتبہ, چوتھی مرتبہ یعنی کل اس کو ڈراپ کیا گیا. تو اس میں کامرس ڈویژن کے افسران کا کہنا تھا کہ اس کی کوئی خاص وجہ جو ہے اب تک کابینہ کے اجلاس میں ڈسکس نہیں کی گئی. صرف 2021 میں ECC میں جب یہ آئی تھی تو اس میں جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا کہ اس وقت ہمارے جو معاشی حالات ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں اس کو بہتر کیا جائے, لہٰذا ہم ایسی کسی قسم کی کوئی جو باہر سے گاڑیاں ہیں ان کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان میں آئیں اور ڈالر جو ہے وہ پاکستان سے باہر جائیں, کیونکہ ڈیوٹی کی مد میں بھی پاکستان کو بہت زیادہ کچھ جو ہے وہ ریونیو نہیں ملتا, اور مشکل سے چند ارب روپے جو ہے وہ پاکستانی ملیں گے, لیکن جو ڈالرز پاکستان سے باہر جائیں گے وہ ظاہر اچھے خاصے ہو جاتے ہیں, اور ایک قسم کا حکومت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایک طرف آپ کفایت شعاری کی باتیں کرتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈالر ملک سے باہر نہیں جانے دے رہے, ڈالر کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے ادارے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 280 سے قسم کا اوپر نہ جائے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ڈالر فلائٹ بھی کر رہا ہے. ہم نے دیکھا پرسوں اسی ہفتے بلکہ جو نیب کے چیئرمین تھے انہوں نے کہا کہ 12 لاکھ افراد جو ہے وہ 1 سال میں ملک چھوڑ کے گئے ہیں. وہ لوگ اپنی ہی حکومت کے لوگوں سے گلے شکوے کرتے ہیں کہ جناب تیسری حکومت ہے جو اس مدے کو ٹال رہی ہے, تو کیا تینوں حکومتوں کو ایک ہی جیسے حالات کا سامنا تھا؟ تینوں میں سے کوئی بھی حکومت ایسی نہیں آ سکی کہ جو اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کر سکتی؟ میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت میں اس معاملے کو حل ہو جانا چاہیے. اس نے ایسے بہت سے فیصلے کیے ہیں, متنازع فیصلے بھی کیے ہیں, اور خاص طور سے ایسے فیصلے جس میں اپنے ان کے احباب شامل ہوں. تو میرا خیال ہے یہ چند ماہ میں شاید یہ معاملہ کلیئر ہو جائے. لیکن اگین میرے لیے حیران کن بات تھی کہ تیسری حکومت چل رہی ہے, اور اگر آپ انٹرم سیٹ اپ کو شامل کرتے ہیں تو چوتھی حکومت ٹیکنیکلی چل رہی ہے, عبوری حکومت کو اگر شامل کرتے ہیں اگست 2023 کے بعد جو آئی تھی, تو اس کے 4 حکومتیں آ گئیں, لیکن اب تک یہ معاملہ جو ہے وہ ایک طرف نہیں ہو سکا. تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس میں. آپ دیکھتے ہیں کہ شاید وقت کے ساتھ یہ معاملہ مزید گمبھیر ہوگا یا آخرکار اس مسئلے کا حل نکلے گا. ان سب کا ہمیں بھی انتظار ہے, اور اس پروگرام کے توسط سے ہماری کوشش یہی ہے کہ اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے, اس معاملے کا کوئی حل نکال, کیونکہ وہ افراد جو مہنگی گاڑیوں کے شوقین ہیں 2018 سے اپنی مہنگی گاڑیوں کے اپنے تک پہنچنے کے لیے منتظر ہیں, جبکہ وہ گاڑیاں آج بھی پورٹ کے اوپر موجود ہو کے شاید خراب ہو رہی ہیں.
जिन्हें ख़राब नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है उनका इतना पैसा लगा है, हुकूमत को इस हवाले से थोड़ा सा सोचना चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।